السلام علیکم، مائی نیم از عاقف نواز، ویلکم ٹو ٹیوٹر ٹائم۔ آج ہم بات کریں گے سمری رائٹنگ کا کہ سمری رائٹنگ ہوتی کیا ہے اور کس طرح ہم اس کو پراپرلی اس کویسچن کو آنسر کریں۔ سمری رائٹنگ، دیکھیے دا ورڈ سمری مینس کہ جب ہم کسی بھی چیز کو کنسائزلی لکھتے ہیں، مینس کہ جب ہم کسی بھی آئیڈیا کو یا کسی بھی پیسج جو ہمیں گیون ہوتا ہے ان کو شارٹلی لکھیں، کم الفاظ میں لکھیں، اس کو ہم سمری کہتے ہیں۔ بٹ بظاہر یہ بہت ہی آسان لگتا ہے، بٹ دیر آر سرٹن ٹیکنیکلٹیز دیٹ وی آر سپوز ٹو لک انٹو۔ تو ہم بات کریں گے، فار ایگزامپل سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، ہم امیجن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پیراگراف ہے جو کہ 300 ورڈس کا گیون ہے۔ تو آپ کا جو بھی لیول ہوگا، اف یو آر ان کلاس 9 10 فرسٹ سیکنڈ ایئر آر ابو، اس کے مطابق آپ کو نمبر آف ورڈس گیون ہوں گی، اور ساتھ میں جو ووکیبلری یوزڈ ہوئی ہوگی وہ بھی آپ ہی کے لیول کے مطابق ہوگی۔ سو اٹ مینز دیٹ اف فار ایگزامپل یو آر این ایوریج اسٹوڈنٹ، دیٹ وڈ بی ایزیلی انڈرسٹینڈیبل، آپ اس کو آرام سے سمجھ سکتے ہوں گے اگر آپ ایوریج اسٹوڈنٹ ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے فار ایگزامپل اگر آپ ایک ایکسرپٹ اور ایک پیسج آپ کو گیون ہے پیپر میں یا آپ خود سے کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے جو اسٹیپ آپ نے کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کو ریڈ کرنا ہے۔ اب ریڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو گو تھرو کرنا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے تھورولی اور پراپرلی اس کو ریڈ کرنا ہے۔ اور جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں سمری رائٹنگ کے، کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ نے 3 ٹائمز اس پورے پیسج کو ریڈ کرنا ہے۔ جب آپ 3 ٹائمز ریڈ کرتے ہیں تو نہ صرف مین پوائنٹس آپ کے ذہن میں رہ جاتے ہیں، بلکہ جو ایکسٹرا انفارمیشن گیون ہوتی ہے وہ بھی آپ ساتھ ساتھ آپ سمجھ بھی لیتے ہیں اور آپ کے ذہن میں بھی رہ جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے ایک پیراگراف کو ریڈ کر لیا ہے، انڈرسٹینڈ کر لیا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کو لگتے ہیں کہ دیز آر دا مین پوائنٹس، تو ان مین پوائنٹس کا آپ نے کیا کرنا ہے، مین جو سینٹینسز ہے ان کو آپ نے پوائنٹس کی شکل لینا ہے، تاکہ آپ کے سامنے ایک پورا پیسج جو گیون ہے اس کو ریڈ کرنے کے بجائے آپ ریلائی کر سکیں اپنے پوائنٹس پہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ دیٹ از دا سیکنڈ تھنگ ٹو ڈو۔ اچھا، تیسرا جو کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ نے پوائنٹس بنانے ہیں اس کو آپ نے چینج کرنا ہوگا ایک پیسج کی فارم میں، شارٹ پیسج کی فارم میں، اپنے الفاظ آپ نے یوز کرنے ہوں گے۔ اف یو آر ٹیکنگ اور کاپیئنگ دا ایگزیکٹ ورڈس اور سینٹینسز گیون ان دا پیسج، then it means that you're not doing it correctly، اور آپ کو اپنے الفاظ کو یوز کرنے کی طرف جانا چاہیے۔ اچھا، اب اگر آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، then the next and the most important part is that your summary must be written in 1/3، means کہ اگر آپ کو 300 words کا پیسج given ہے تو آپ نے اس کو 3 پہ ڈیوائڈ کر کے دیکھنا ہوگا۔ تو اگر ہم 300 کو 3 پہ ڈیوائڈ کریں، اٹ مینس کہ ہمارے پاس جو نمبر آف ورڈز ہم نے یوز کرنے ہیں ایک سمری میں، وہ ہم نے 100 ورڈز یوز کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ضروری نہیں کہ 100، اگر آپ کے پاس پلس مائنس 5 یا 10 کا مارجن بھی ہوتا ہے جس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یہ 4 پوائنٹس آپ کو پتہ چل گئے کہ ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو کیسے فالو کرنا ہے۔ تو جو ایکسپرٹس ہیں ہمارے پاس، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ریڈنگ اور پوائنٹس پہ 2/3 آف یور ٹائم ہیز ٹو بی انویسٹڈ۔ 2/3 کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کے سامنے فار ایگزامپل 30 منٹس گیون ہے، آپ کے پاس 30 منٹس ہیں اس سمری کو لکھنے کے لیے، 20 منٹس آپ نے کیا کرنے ہیں، آپ نے ریڈ کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا اور پوائنٹس بنانے میں لگانا ہے، جبکہ جو ریمیننگ 10 منٹس ہیں اس میں آپ نے کوشش کرنی ہوگی اس کو لکھنے میں۔ اچھا، یہ جو میں نے بتائے ہیں، اب یہ ہر لیول پہ ویری کرتا ہے۔ اگر آپ کا لیول ہائر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بھی زیادہ ہوگا، لیکن جو کمپلیکس کام ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا اور پوائنٹس بنانا، اگر ایک دفعہ آپ یہ کر لیں then it becomes really easy for you to write your points that you have taken in the beginning in your own words. It will become so easy for you. So these are the steps that we need to follow while writing the summary of a given passage. ٹھیک ہو گیا؟ سو آئی ہوپ کہ اٹ ول بی کلیئر ٹو یو۔ یہ بظاہر لگتا بہت آسان ہے،
but unless and until you practice it, you cannot master it by any means. So اس کی پریکٹس بہت لازمی ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون کون سے اسٹیپس ہم نے کب کب اور کیسے کیسے فالو کرنے اور کتنا ٹائم ہم نے ان کو دینا ہے. سو آئی ہوپ اٹ ول بی کلیئر ٹو یو ناؤ. سی یو ان دا نیکسٹ ون. تھینک یو. اللہ حافظ.